السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے بارے میں بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے، اسے پڑھنا سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں، صرف عالم لوگ ہی اسے پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس غلط فہمی میں مبتلا لوگ یا تو قرآن مجید کو سرے سے ہاتھ ہی نہیں لگاتے یا صرف اس کی تلاوت پر اکتفا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں مشکل کتاب ہونے کا تصور اس آدمی کا تو ہو سکتا ہے جس نے قرآن مجید کو کبھی پڑھنے یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید سے بڑھ کر آسان اور عام فہم کوئی دوسری کتاب نہیں۔ کفار مکہ کو جن باتوں پہ سب سے زیادہ اعتراض تھا وہ توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدہ سے متعلق تھیں، جنہیں قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان عقائد کو سمجھانے کے لیے سارے قرآن مجید میں کسی ایک جگہ بھی فلسفہ یا منطق کا انداز اختیار نہیں کیا گیا، انتہائی سادہ عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے روزمرہ مشاہدات کا ذکر کیا گیا، مثلا انسان کی اپنی پیدائش، زمین و آسمان کی پیدائش، گردش، لیل و نہار، سورج چاند ستاروں کا طلوع غروب، موسموں کا رد و بدل، سمندر میں سفر کے دوران کشتی کا طوفان میں پھنسنا، پھر اس سے بچ نکلنا۔ اس کے علاوہ بعض روزمرہ استعمال کی اشیاء پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ سوچو اور بتاؤ انہیں پیدا کرنے والا کون ہے، مثلا پانی، دودھ، شہد، پھل، سبزیاں، معدنیات، کھیت، مویشی، بھیڑ، بکریاں، گائے، اونٹ اور پرندے وغیرہ۔ غور فرمائیے، دنیا میں کوئی جاہل سے جاہل انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو یہ کہے میں نے تو کبھی زمین و آسمان نہیں دیکھے، یا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے، یا بھیڑ بکریاں اور گائے اونٹ نہیں دیکھے، یا دودھ اور شہد سے ناواقف ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ ڈالیے، کہیں بھی آپ کو کوئی ایک آیت ایسی نہیں ملے گی جس کا تعلق انسان کے ہدایت سے ہو اور وہ عام آدمی کی عقل اور فہم سے بالا ہو۔ نزول قرآن کے وقت کفار مکہ نے بے شمار اعتراضات کیے، لیکن یہ اعتراض کبھی نہ کر سکے کہ یہ کتاب ہماری سمجھ سے بالا ہے، یا اسے تو صرف ہمارے خاص پڑھے لکھے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد بالکل برحق اور سچ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، پھر ہے کوئی جو اس پہ غور و فکر کرے؟ دراصل قرآن مجید کے مشکل ہونے کا پراپوگنڈا صرف دین خانقاہی کے لمبرداروں نے کر رکھا ہے، جن کے دین کی ساری تعلیمات قرآنی تعلیمات کے برعکس ہیں۔ بزرگوں کے فوت ہونے کے بعد قبر میں ان کے زندہ ہونے کے عقیدہ، اپنے مریدوں کی دعائیں اور پکار سننے کا عقیدہ، انہیں فیض پہنچانے کا عقیدہ، ان کی حاجتیں و مرادیں پوری کرنے کا عقیدہ، مشکلات اور مسائل میں ان کی مدد کرنے کا عقیدہ، اللہ کے یہاں سفارش کرنے، اپنے مریدوں کو بخشوانے کا عقیدہ، بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے ان کے مزاروں سے خاک شفا حاصل کرنا، مزاروں پر دھاگے باندھنا، ان کے نام کی نظریں نیازیں دینا، چراغاں کرنا، پھولوں کی چادریں چڑھانا، قبروں کو بوسہ دینا، قبروں کے آگے جھکنا، سجدے کرنا، قبروں کو غسل دینا، ان کے احسال و ثواب کے لیے برسیاں منانا، عرس لگانا، میلوں ٹھیلوں کا اہتمام کرنا، مردوں کے لیے رسمیں کل، رسمیں سوم، ساتواں، دسواں وغیرہ منگانا، قرآن خوانی کرنا، یہ تمام افعال ایسے ہیں جن کا کتاب و سنت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس لیے دین خانقاہی کے لمبردار قرآن مجید کو ایک مشکل کتاب کہہ کر لوگوں کو اس کی تعلیمات سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ نظام خانقاہی کے لمبردار خوب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے قرآن مجید کی تعلیمات عام ہوگی، دین خانقاہی کا سارا کاروبار اپنے آپ زمین بوس ہوتا نظر آئے گا۔